الحمد لله الذي خلق الخلق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا نسلم ونصلي على سيد المنيرا شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن سيدنا وسند الكائنات محمود المقام عند الله مقصودا ومحبوبا ومطلوبا معصومنا ومخدومنا ومخدوم الكائنات أسوة كافة شفقة رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين ثم نشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده حتما وختما وخاتما بالنبوة والرسالة أسوة كافة شفقة أنوسة رؤوفا أطوفا شاهدا شهيدا حبيبا وطبيبا حبيبنا أحبنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا ومحبوب ربنا عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على ذکر محمد صل على فکر محمد صل على فکر محمد صل على فکر محمد صل على شکر محمد صل على صبر محمد اجر محمد خبر محمد قدر محمد اللهم صل على محمد صل على عنوان محمد قلب جنان محمد لسان محمد فرقان محمد برهان محمد قرآن محمد آن محمد شان محمد صل على محمد تبيان محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اصحاب محمد ازواج محمد صل على حال محمد جلال محمد جلال منال کمال اقبال یعول معال صدق مقال محمد اللهم صل على محمد جلالت محمد کمالت محمد عدالت محمد ادارت صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت ہدایت محمد اللهم صل على محمد جبین محمد حسین محمد امین محمد کریم محمد اکرم ارحم انوار اجود اسعد اشرف اظرف محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قابل عزت احترام عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر جس ذات حق اور سچ نے اساں تساں مسلماناں نو اپنے ہی گھر دے اندر چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ دارین وچ بخشش اور نجات دا ذریعہ بنا دے۔ دنیا دے اس عارضی جہان وچ کوئی بندہ اس دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اساں تساں اس دنیا دی زندگی وچ چند دناں دے جیواں بندہ مسافر بن کے رہتا ہے، اسی طرح ساڈا اس دنیا دے اندر آونا بطور مسافر دے ہے۔ جیویں مسافر آدمی اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہوتا ہے، دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تھوڑی ساڈی بھی ایک منزل ہے، اساں اس زندگی نو گزار رہے ہیں تے اصل منزل والے پاسے جا رہے ہیں۔ تو سب بزرگ تھکے تو نہیں پے؟ جڑے نہیں تھکے وہ آخو نا سبحان اللہ۔
تے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ نا، وہ دروازے والی جگہ بھی خالی کر دیو، بعد کوئی بندہ آوے تو اس کو پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہوئے، اگے کے تشریف لے آؤ، بالکل پیچھے ڈر کے نہ بیٹھے کرو نا۔ جتنی محبت نال بندہ اللہ اور اس دے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر خیر شوق نال اور محبت نال سندا ہے، اتنا ہی اللہ دی رحمت اس بندے دے قریب ہوگی ہے۔ اس واسطے دنیا دے جہان وچ جداں کوئی بندہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، اصل تواڈی ساڈی منزل گاہ اور تواڈا ساڈا مستقر اور ٹھکانہ اللہ جو بنایا ہے وہ ہے آخرت والا۔ اور دنیا دے اس جہان وچ جدوں اساں ایک سفر جاری کیتا ہے اور مسافر بن کے آئے ہاں، اور اصل اس منزل گاہ تک اساں تساں پہنچنا ہے، اس منزل گاہ تے پہنچن والے بندے نو سب تو زیادہ سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے جدوں اس میدان وچ پہنچا تو میری اللہ دے دربار وچ نجات ہو ونجے۔ جے اٹھے نجات بندے نو نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھن دا بھی فائدہ، نماز دا بھی فائدہ، روزے دا بھی فائدہ، اللہ دے پاک پیغمبر دی رسالت نو منن دا بھی فائدہ، صحابہ کرام نال محبت کرن دا بھی فائدہ، آل اور اصحاب رسول نال پیار کرن دا بھی فائدہ۔ جے بندہ اتھے جا کے پھس گیا تے او دی نجات نہ ہو سکی، ول اس دی زندگی دنیا دی 50 سال ہے تاوی برباد ہو گئی، جے 100 سال زندگی ہے بھی تباہ تے برباد ہو گئی۔ اس واسطے جی آباد تے شاد زندگی بندہ چاہتا ہے تو ول بندہ اپنے دل وچ اس بات دا تصور کر لوے کہ اللہ کرے قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ جھڑکا نہ ملے، قیامت والے دربار دے اندر اللہ کرے مینوں نجات نصیب ہو وجے۔ اور جس بندے نوں نجات ملنی ہے وہ دو چیزاں نال، کتنی چیزاں نا؟ بولو بولو، دنیا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت کرے اور قیامت والے دن اللہ دا رسول اس بندے دی شفاعت کرے۔ یہ اے چیزاں نصیب ہو گئیاں تو تیری میری نجات کامیابی یقینی ہو گئی۔ اگر دنیا تے اطاعت نہ کیتی تے اگر شفاعت کوئی نہیں، اگر شفاعت کوئی نہیں، شفاعت ہے ہی اس بندے دی جڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا دی زندگی وچ ہر قدم تے اطاعت کر رہا ہوئے۔ وہ آدھا یار میرا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ دی اطاعت نال ہونا ہے، میرا بولنا چالنا محمد الرسول اللہ دی اطاعت وچ ہونا ہے، میرا کھاونا پیونا جاگنا اٹھنا جیونا مرنا شادی غمی پلنا برنا سب کچھ میرا جو کچھ ہونا ہے، میں کسے دے طور طریقے کو پسند نہیں کرتا، میری پسند ہے محمد کریم کا طریقہ۔ اب صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول دا نام نامی اسم گرامی آوے تا محبت نال جڑا بندہ ایک واری درود پڑھے 80 سال دیا نیکیاں دا ثواب ملتا ہے۔ 80 سال ایک بندہ نفلی عبادت کرے، ایک بندہ صرف میرے پیغمبر تے ایک واری چا درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی نیکی ہے کہ پتہ تھوڑی ساڑھی 80 سال زندگی بھی ہے یا کوئی نہیں۔ جب بندہ ایک کو درود ہی میرے نبی تے بھیجی رکھے تو اتنی عبادتہ وہ دے نامہ عمال جو لکھی جا سن، جو بندہ دن قیامت دے ون کے حیران ہو سی اللہ میں اتنا عمل تا نہیں کیتا جتنا میرا نیکیاں دا رجسٹر بھرے پہ ہے۔ اللہ فرماتا جڑا میرے نبی تے درود بھیجا ہوئی یہ سارا صلہ تے اجر میں وہ لکھدا رہے گا۔
اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دنیا دی زندگی وچ اطاعت تیرے تے میرے تے لازمی ہے. اس حد تک اللہ اطاعت لازمی کی تھی جو اعلان فرما دیتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے پیچھے چل پیا، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی گل نو خوشی نال من لیا تے قبول کر لیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں اللہ اتو اعلان کر دے سا کہ اس بندے نے میں اللہ نو راضی کر لیا. جڑا میرے پیغمبر دے پیچھے ٹر پوے میں اودے اتے راضی ہو گیا، جڑا میرے پیغمبر دی اطاعت کر لوے میں اودے اتے راضی ہو گیا. میں اودے واسطے نجات بھی لکھ دیتی تے بخشش بھی لکھ دیتی تے اودے واسطے میں اپنے پیغمبر نو بھی آکھیا سونیا دا سردار دن قیامت دے آ کے ایدے حق کی شفاعت کرنا تیرا کام ہے تے معاف کر دینا میرا کام ہے. اس واسطے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جڑا بندہ بھی دنیا دے جہان دے اندر خوشی نال میرے پیغمبر دے طریقے نو قبول کر لیندا ہے، خوشی نال میرے پیغمبر دے فرمان نو قبول کر لیندا ہے، خوشی نال میرے پیغمبر دے پیچھے اکھاں بند کر کے ٹر پیندا ہے تے چل پیندا ہے. آندا جناب جڑا طریقہ اللہ دے پاک رسول نے سمجھایا میرے واسطے ایو قابل قبول ہے، میں اسے تے چل کے زندگی گزارنی، اسے تے چل کے میں اپنا زندگی دا سارا دار و مدار رکھ چھوڑے ہے. میں اور کسے دے پیچھے نہیں ٹرنا اور کسے دے پیچھے کو نہیں چلنا. اج تو بعد میرا اعلان ہے چونکہ میں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں محمد نو اپنا رسول منیا وہ صرف رسول نہیں میری زندگی دا اصول ہے. مینو محمد دی ہر شے قبول ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر سنت قبول ہے، ہر طریقہ قبول ہے، ہر رستہ قبول ہے. جو اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتی ہوئی چیز ہوئے والو بندہ کیویں قبول نہ کرے. یہ قبول کر گھنے تا اتے حق شفاعت ہونی ہے. یہ دنیا دے جہان اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے نو بندہ ٹھکرا دے وے تا دن قیامت دے بندہ روتا کھلاؤں ہے تے پشتا کے افسوس کھلا کریں داؤں ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. لفرمت یوم یعض الظالم علی یدیہ دن قیامت وڈا ظالم بندہ ہونا ہے جس نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہونا ہے. او دا ظلم کیڑا ہونا ہے اپنے ظلم دا اعلان بندہ اپنی زبان نال کھلا کردا ہونا ہے. او دنیا والو آؤ میں دساں میں کیڑا ظلم کیتا ہے اپنی جان تے کیڑا ظلم کیتا ہے اپنے وجود تے کیڑا ظلم کیتا ہے. دن قیامت دے بندہ مجرم بڑیا کھلاؤنا ہے. دن قیامت دے اللہ دے دربار وچ روندا روندا پیش ہونا ہے تے حالت دی کیڑی ہونی ہے. اللہ دا قرآن پیا دے سورۃ الفرقان پیا دی ہے. اللہ دا قرآن اعلان پہ کریندا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ. او بندہ اپنے ہتھاں نو کٹ کے کھلا کھاندا ہونا ہے، اپنے وجود دیاں بوٹیاں کٹ کے نوچ کے کھلا کھاندا ہونا ہے. حتیٰ کہ روایت دے مطابق اتھوں اپنے ہاتھ نو کھانا شروع کر دے
ایسے کوہنی توڑی اپنا ہاتھ بندہ آپ کھا ویندا ہے ول دوے ہاتھ کوہنی نو کھاونا شروع کر دیندا ہے ایتھے توڑی بازو کھا لیندا ہے جدا اے بازو کھا کے فارغ ہوندا ہے اللہ اس بازو نو دوبارہ لا دیندا ہے ول اس نو کھاونا شروع کر دیندا ہے اے بازو لگ ویندا ہے انہیں بازو لگ دے راسن تے ظالم کھاندا راسی مگر دنیا والے چوترے والے اتھے تو دنیا ساری موجود ہونی ہے انہاں کھڑے یار اس بندے نو کے تھی گئی ہے اس بندے نال کے بڑے آج اتنا رتو رت ہویا کھلا ہے اپنا وجود کٹ کٹ کے کھلا کھاندا ہے لہو لوہان ہویا کھلا ہے تے منہ دا خون نال بھرے ہوئے تے وال چپ نہیں پیا کریندا نال نال روندا وی کھلا ہے لوگاں پوچھنا یار تیرے نال کے بڑے کیوں اتنا ظلم کھلا کریندے اپنے نال آدھا یار میرے کو دنیا تے ایک مسٹیک ہو گئی ہے دنیا تے ایک غلطی ہو گئی ہے آج اس غلطی دی سزا میں رو اتھے مل دی پئی ہے آنکھیں کیڑی غلطی کی تھی کیڑا جرم کی تھی اس نے آدھا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا غلطی ہو گئی ہے میں دنیا دے سارے رستے پسند کریں دا رہا سارے دنیا دے طریقے پسند کیتے اپنی برادری دا طریقہ پسند کیتا اپنی قوم دا طریقہ پسند کیتا اپنے حضرت پیر تے مرشد دا طریقہ پسند کیتا ملہ تے مولویہ دے طریقے پسند کیتے لیکن غلطی یہ ہو گئی ہے جڑا طریقہ اللہ سارے طریقے دا سردار بنایا ہے جیڑا رستہ سارے رستے دا سردار بنایا ہے جس محمد رو اللہ ساری کائنات دے ہادیاں دا سردار ہادی بنایا شافیاں دا سردار شافی بنایا کافیاں دا سردار کافی بنایا مافیاں دا سردار مافی بنایا وہ ساری کائنات دے حسینہ دا سردار بنایا محمد آپ بھی سونا ہاں تے وہ دا رستہ بھی اللہ نے سونا بنایا لگن غلطی ہو گئی ہے میں سونا رستہ بھی چھوڑ دیتا تے سونے رستے والے محمد پاک نو بھی کنڈ کر چھوڑی جدی وجہ نال آج میرے نال ایک کم ہوندا پہ میں روندہ کھلا تے اپنے ہاتھ بھی کٹ کٹ کے کھلا گانا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں دنیا دے اندر اسے ایک راہ تے چل پواں ساری دنیا دے رستیاں نو کنڈ کر دے وہاں تے اج اللہ دے نبی دی شفاعت نصیب ہو ونجیا سبحان اللہ کیوں بھائی تھکے تو نہیں میں پائے تھوڑی دیر جاگ سو آپ بولا سبحان اللہ تھوڑے سبحان اللہ کھڑنال ہو سکتا ہے میری تھکاوٹ نہیں لائے وجہ میں ساری رات سفر کر کے تھوڑے پروگرام واسطے دوڑ کے پہنچا اللہ کرے میری وعدہ خلافی نہ ہو وجہ دوستان تھوڑی ملاقات ہوئے بارہ ہو جاوے اور پھر ہون مزید ون کے سواد دے علاقے میں پہنچ رہے اس واسطے تو سن جاگو تو میں اپنی گل توڑ پہنچا لے سبحان اللہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کہ وہ رستہ میں اپنا لواں اس رستے نو پسند کر لواں جڑا رستہ اللہ نو پسند آئی جڑے رستے تے اللہ نے اپنے رسول نو چلایا میں وہ رستہ اپنا لواں تے آج میرے نال اے انجام نہ ہویا کیوں دنیا دے اتے کچھ لوگاں نال میں تعلق بنائے کچھ لوگاں نال میں یاریاں بنائیاں انہاں یاریاں دے اندر میریاں تباہیاں نکل گئیاں کسے نے یہ آنکھیں جو اس رستے تے چل پو کسے آنکھیں نہیں جناب اس رستے تے چل پو کسے آنکھیں چھوڑ یار فلانیاں چیزاں نو چھوڑ دے ایویں لوگ آدھے راندے نہیں ایویں ملہ تے مولوی دیاں گلیں نہیں چھوڑ سا اپنے پیو دادے دے پیچھے ٹرنا ہوندے آخر او بھی تا مسلمان او جڑے رستے تے چل گئے نے اساں اوے رسماں کرنیاں نے اساں انہاں رواجاں تے چلنا ہے یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اتھے بن کے آنسی کاش میں ساری دنیا نو دشمن بڑھا لما محمد کریم نو اپنا سجن سمجھ لما اپنا دوست سمجھ لما اپنا ہمدرد سمجھ لما اللہ نے جو کلام دے اندر اعلان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم توڑے کلو ایک میں رسول بھیجا جنا توڑی قوم وچو اٹھ کے آیا ہو قریشیو ہو عربی سجا منا لے ہو انسان کلا منا لے ہو میں توڑے جو ایک رسول بھیجا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نال پیار کرن والا میرا پیغمبر آیا توڑے نال محبت کرن والا میرا پیغمبر آیا اور توڑے نال اتنی پیار کرن والا توڑا باپ بھی کوئی نہ جتنی توڑے نال میرے رسول نے محبت کی تھی اتنی محبت تیری ماں نے کی تھی جتنی محبت میرے رسول نے توڑے نال کی تھی میرا رسول توڑے واسطے روندہ رہے توڑے واسطے میرے کل مگدہ رہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او لوگو اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے نے جتنے رسول بھیجے نے ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی دنیا دے اندر تو مگدہ والتے میں تیریاں ضرورتا پوریاں کردانیاں ان لکل ہر پیغمبر واسطے لکل نبی دعوت ہر نبی واسطے اللہ نے ایک دعا رکھ دیتی ہر نبی واسطے اللہ پاک نے ایک رستہ رکھ دیتا اللہ فرمایا او دعا مگنا تیرا کام ہے کہ جتھے مصیبت پھسے اسے کٹ دینا میرا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ہر فتعجل کل نبی دعوتہ ہر نبی نے اس دعا منگل دے اندر جلدی کیتی ہے لیکن میں محمد نے وہ دعا سنبھال کے رکھ دیتی ہے اس اختبات و دعوتی شفاعت لأمتی یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں دعا نو سنبھال کے رکھ چھوڑیا میں نہیں منگی آدم نو ضرورت پائے گئی عرفات جلوندہ کھلاتے آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس عرفات میدان وچ منگی 40 سال روتا رہا کتنا عرصہ 40 تیرا تے میرا بابا تیری تے میری اماں ہوا علیہ صلوات اللہ جدو بہشت برین چو نکالے گئے دنیا تے بھیجے گئے اتھے میاں بیوی بھی نکھڑ گئے وہ اپنی جگہ تے صدمہ جنت چو نکلن دا اپنی جگہ تے صدمہ جنتی لباس اتارے آگیا زمین تے درختہ دے پتے اکھیڑ کے انہاں درختہ دے پتے انان اپنے جسم دا لباس بنایا گیا او صدمہ اپنی جگہ تے 40 سال تھوڑی دعاواں مانگ دے رہنے اللہ ہاں تے ناوی نہیں کیتی او صدمہ اپنی جگہ تے جڑے ویلے عرفات دے میدان دے اندر اس پہاڑی تے نیتے حاجی ون کے کھلون دے جنوں آدن جبل رحمت جس پہاڑی نو آدن جبل رحمت اس جبل رحمت والی پانی تے آدم علیہ السلام ایک سائیڈ تو آگیا اتو اممہ ہوا ایک سائیڈ تو آگے ایک دوسرے نو دیکھے تے خوشی دے نال نحال ہو گئے نے ایک دوسرے نو دیکھے تے خوشی نہ لگئی آکھن لگے آدم علیہ السلام او ہوا بڑے
دن ہو گئے نکھڑے ہوئے ملاقاتاں بھی نہیں ہوئیاں اللہ بھی سارے ہوتے ناراض ہو گیا بہشت بھی سارے کو چلی گئی ہے ہن کو طریقہ ایو جی اپنا بھی ہے کہ اللہ نال گل کریے تاکہ ساریاں جڑیاں لمسیاں اے ساریاں سارے معاملات سارے ٹھیک ہو ونجن ہوا نو آکھن لگے تو آمین آکھنا تے میں اللہ نال ایک گل کرنی ہے ہوا نے ہاتھ کھڑے کیتے نے تے آدم علیہ السلام نے وہ دعا منگی جڑی اللہ ہر نبی نو ایک دعا دیتی تے نال گارنٹی دیتی او منگدا ون تے میں دیندا ونجا باقی دعا منگے میری مرضی میں مننا تے بھاویں نہ مننا جلدی مننا تے بھاویں دیر نال مننا ہویا جو شہنشاہ اپنی مرضیاں والا کسے دا محتاج جو کوئی نہیں کسے نال دی کوئی ضرورت ہے سروکار تا کوئی نہیں ہویا جو ساری کائنات دا قادر تے کریم تے رحیم ذات حضرت آدم نے آکھیا او ہوا اج اللہ نال ہک گل کر دیاں اے میرا اللہ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے کو آپ جبالے قد کسے تھی بجھدا اللہ سیاں جے تو کسے دھٹی بمبالے جا تا بجھا کوئی نہیں سکدا جے تو بجھا دے میں تے کوئی جلا کوئی نہیں سکدا اس وقت میں آیا کھڑائی اللہ دیوے بجھاونا لئی تو ہے تے جلاونا لئی تو ہے اللہ پاکا میں تیرے دروازے تے آیا کھڑا تے سمید نہ لایا کھلا کہ میری ضرورت پوری ہونی ہے تا اسے دروازے تو ہونی ہے جھولیاں بھرن والا جو تو آپ ہے فریاد سنن والا جو تو آپ ہے تا میں تیرے دروازے تے آیا کھلا آدم علیہ السلام نے جنہ لفظہ نال اللہ نو پکاریا اللہ نے انہاں لفظہ نو قرآن دا حصہ بنا دیتا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے میرا اللہ میرے کل بھول چوک ہو گئی میں بھولیا تو تنے بھولیا اے بھول وجنا انسان دی اندر چیز نہ بھولنا اے تیرا کمال ہے ان ربی لا یزل ولا ینسا اے اللہ کا کمال ہے نہ بھولنا تے نہ چکنا بندے دے اندر بھول وجنا بھی تو رکھے آئی چک وجنا بھی تو رکھے آئی رہ وجنا بھی تو رکھے آئی میں بھول گیا اللہ تو تمہیں نے بھولیا میں تیرے دروازے تے آیا کھلا ہون میرے نال کے کر سے آدم نے جڑ ملے اللہ نال اج گل کی تھی اللہ پاک فرما دے نے سمجھ تباہ ربہ سمجھ تباہ ربہ اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے آکے آدم نو جفیاں پا لیا میری رحمت نے آکے تے آدم دے سر دوتے صاحبان بنا چھوڑیا آدم علیہ السلام 40 سال منگدا رہا 40 سال بعد دعا منگی یہی میں آکھیا جو منگے تے وہ دی گارنٹی میں قبول کرسا اللہ قبول کیتی تے 40 سال دیا ناراضگیاں مٹ گئیاں آدم علیہ السلام ہی منگی اپنے واسطے کس واسطے منگی اپنے واسطے چا منگی ضرورت جو پائے نہیں اس تو بغیر چارہ ہی کوئی نہ آئے چل دیاں یونس علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے قوم نواز کھلا کریں گے قوم مسئلہ نہیں مندی پئی آکھن لگا اللہ ایج کر انہاں نو تباہ کر دے انہاں نو برباد کر دے اللہ فرماتا سونے انہاں نو آکھ 3 دن بعد عذاب آسی کتنے دن بعد 3 دن بعد عذاب آسی قوم نو دسیا انہاں کہ یہ دھمکیاں نیت سن دے رہا دے کس عذاب ویکھیا تے کدوں آیا بہرحال 2 دن گزرے نا یونس علیہ السلام دل وچ آپے سوچا جو ہن قوم دے تے آونا عذاب تے میں اللہ دا نبی مینوں اس بستی وچوں نکلنا چاہیے ہن انہاں تو اللہ دا کوئی عذاب بھی آ سکدا ہے انہاں ایک گل سوچی مگر اللہ نال گل نہیں کیتی تے چپ کر کے تیسرے دن تو پہلے آپ اپنے بیوی بچے نو لے کے چلے گئے
توجہ ہے وہ جیویں نکلے نا تے ترائے دن جیویں پورے ہون لگے تے آسمان تے کالیاں گھٹاواں تے بدلا چڑھیاں نا ہو بندیاں دے چھتاں تک انج پتہ لگدا ہا دن دے جڑے 12 بجے دا ٹائم ہا او ادھی رات دا منظر پیش پیا کردا ہا ہر پاسوں بجلی دے کڑکے تے چمکاں تے دمکاں تے عذاب دے آثار پیدا ہوئے قوم نے دل وچ سوچا جو جڑی گل یونس علیہ السلام کیتی ہے وہ گل سچی ہو گئی ہے لہذا اور بھاج کے جلنا حضرت یونس علیہ السلام نے آکھا تیری اطاعت بھی کر دیا تے شفاعت بھی کر سفارش بھی کر اور تیری اطاعت کر دیا سانو اج مسئلہ سب قوم دے لوگ دوڑے یونس علیہ السلام نو ملن واسطے مگر حضرت بستی چھوڑ چکے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے تے بیوی بچے لے کے چلے گئے ہیں قوم دے وڈیرے ہیں مگر حضرت کوئی نہیں ملے عورتاں چیخو پکار کر رہی ہیں بچے چیخو پکار کر رہے ہیں جانور حیوان سارے اگے پیچھے دوڑ دے پائیں اللہ دے عذاب دے آثار بالکل سامنے آ گئے نے ہر بندہ روندا پیا ہے اپنے گناہاں دی معافی پیا منگدا ہے تے لبدے پے اللہ دے نبی نو کہ اطاعت کرساں تے نجات ملسی حضرت شفاعت کر سکتا نجات مل سی ایویں تا ملنی کوئی نہیں عذاب سارے سراں دے اوتے چڑھ کے آ گیا لیکن جدوں نہیں ملے یونس علیہ السلام اس ویلے قوم دے وڈیریاں نے چوک دے اندر کھلو کے مشورہ کیتا ہے چلو حضرت نہیں ملے جڑی وجہ نال ساڈے اوتے عذاب آندا پیا پہلے اس نو راضی کیوں نہ کر لواں اسے اللہ نال کیوں گل نہ کر لواں جو اللہ پاک اساں گناہگار خطا کار نہ ہنجار تیرے نہ فرمانا اساں تیرے نبی یونس دی اطاعت بھی نہیں کیتی تیری عبادت بھی نہیں کیتی تیری گل بھی نہیں منی تیرے نبی دی گل بھی نہیں منی اللہ سیاں اساں منی کھڑیاں پر ہن اللہ تو معافی چا دے تے ایندا سائنج کرنا کوئی نہیں انہاں انج کر کے روئے نے تے چلائے نے تے توبہ کیتی نے اللہ نو انہاں دا رونا پسند آ گیا انہاں دا معافی منگنا پسند آ گیا اللہ پاک نے آیا ہویا عذاب انہاں دے سراں تو ٹال دیتا حضرت یونس علیہ السلام تا لگے گئے او گئے نگاں کشتی تیار ہے سمندر دے کنارے دو تے ون کے چڑھ گئے نے کشتی تے بیٹھے نے جڑے ویلے کشتی درمیان وچ پہنچی تے کشتی ڈاواں ڈول ہون لگی کشتی دا بنا کھل لگا کون ہے تواڈے چوں یہ بندہ جڑا اپنی مالک دی اجازت تو بغیر میری بیڑی تے چڑھیا ہوئے کوئی ہو جا بندہ وچ بیٹھا ہے تا کشتی ڈلن لگی ہے جے ہے کوئی بندہ تا اللہ دا نام ہے وہ وچوں اتر ونجے ورنہ ساری کشتی ڈوب ویسی جڑے ویلے ملان اعلان کیتا ہے یونس علیہ السلام دے دل تے چوٹ لگی اوہو اے غلطی تا میرے کل ہو گئی ہے میں آیا تھا ہاں مگر اللہ کو پوچھا تھا کوئی نہیں اللہ دا عذاب اس بستی تے آونا میں اپنی اچھی سوچ رکھ کے کہ میں اللہ دا نبی ہاں میں وچوں نکل جاواں میں نکلیا مگر مالک دی اجازت تا کوئی نہیں لئی لہذا یہ میری وجہ نال پیا ہوندا ہے یونس علیہ السلام آکھے یار او کشتی والے او میں بندہ اور کوئی نہیں انہاں جڑے ویلے نبی دا چہرہ ویکھیا تے نبی پوری کائنات وچوں حسین ہوندا ہے سوہنا ہوندا ہے تے من موڑا ہوندا ہے اودے حسن نال دنیا دا حسن نہیں ملدا انہاں جڑے ویلے یونس علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا انہاں کہ اللہ دا نام تیرے نال دے چہرے ویکھو تے 7 دناں دی بھوک وی لے ویندی ہے تو کیویں یہ کام کر سکدا ہے نا تو تلے چھال نہیں مارنی تو سمندر دے حوالے نہیں ہونا تو بیٹھا رہے اساں قرآن اندازی کردے ہیں نا لکھ دے جے دا نا آیا اساں اونوں کشتی کو اتارنا اساں تانوں نہیں اتارنا ترائے ماری نا لکھ کے سٹیا نا یونس بن متا دا نکلیا یونس بن متا دا نا نکلیا جڑے ویلے 3 واری نا نکلیا حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی وچوں ماری چھال تے سمندر دے اندر جڑے ویلے سمندر وچ ونجن لگے اللہ فرماندا ہے فل تاکمہ الحوت
سمندر دی مچھی نو میں آکھیا ہے اتا نکل تے منہ کھول میری امانت سنبھال کے میری امانت سنبھال گئے. اللہ فرماتا ہے جڑا میرا نبی ہوئے اس نبی نو میرے نال پیار ہوندا ہے تے میں اللہ نو او دے نال پیار ہوندا. درمیان وچ ہیم کام ہو ویندی مگر ساڈے پیار دے سودے کدے ڈھلے تے کچے نہیں ہوندے. اور مچھی نے آ کے یونس علیہ السلام نو اپنے اندر لے لیا لیکن اللہ مچھی نو آکھے تیری خسا نہیں اے تیرا لقمہ نہیں میں اللہ دی امانت جڑے ویلے میں منگا مینوں انجے موڑ کے دیویں جویں میں تینوں دیندا پیا. سمندر دی سب تو وڈی مچھلی آئی اس منہ کھولیا ادھر ادھر چھال ماری تے سیدھا مچھی دے پیٹ فالتقمہ الحوت. اللہ فرماندا ہے مچھی نے لقمہ بنایا فنبذناہ بالغراء وَهُوَ مَذْمُومٌ. اس مچھی دے پیڑ دے اندر جڑے والے حضرت گئے نے اتھے اللہ دا ذکر کر دے پائن اتھے اللہ دی عبادت کر دے پائن اتھے اللہ دے نا دے رکوع تے سجدے پہ کر دے گے تے مچھی بھی نال نال تیرتی پئی سمندر دیاں لہراں دے اندر. مچھی دے پیڑ دا وی اندھیرا سمندر دا وی اندھیرا رات دا وی اندھیرا. اللہ فرماتا ہے میرا یونس منگدا رہیا آخر او دے دل خیال آ گیا او دعا کیوں نہ منگا جڑی اللہ مینوں دتی ہے کہ جتھے لوڑ پے منی گارنٹی نال میں قبول کر لے سا. اج وہ دعا منگدے ہاں. اس ویلے یونس علیہ السلام بولیا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جدوں انج کر کے اللہ نو پکار لا الہ الا انت اللہ سجے ویکھیا تے تو نظر آیا کھبے ویکھیا تے تو نظر آیا اگے ویکھیا تے تو نظر آیا پیچھے ویکھیا تے تو نظر آیا. او اس اٹھیرے وچ جتھے کناب دا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکدا او کناب دی کوئی طاقت اتنے نہیں پہنچ سکدی. اللہ میں جڑے پاسے ویکھیا تو تا موجود ہے ہر جگہ تو میرا معبود ہے میرا مقصود ہے میرا محبوب ہے. اللہ تو تا ایتھے موجود ہے. اللہ ہن میں پھس گیا لا الہ الا انت تیرے سوائے تو کڈھن والا ہی کوئی نہیں نجات دیون والا ہی کوئی نہیں. یونس علیہ السلام نے دعا منگی اللہ نے فوراً قبول کر کے مچھی نو آکھیا جلدی کر میری امانت موڑ دے. مچھی نو آکھیا میری امانت موڑ دے. مچھی سمندر دے کنارے تے آئی اس منہ کھولیا تے حضرت خشکی تے باہر آ گئے. اللہ فرماندا جی میں باہر آئے نے مچھی دی گرمی تے ہیٹ تو باہر نکلے نے میں کہ کیتا امبتنا علی شجرۃ من یقطین. میں حضرت واسطے ایک چھپر بنایا چھپر جا بنایا او دے اتے کدو نو چار چڑھا دیتا چھپر دے اتے کدو چڑھا کے چھپر دی چھت جا بنائی ول ٹھڈیاں چھاواں جا بنائیاں ول اس بیل نال میں چھوٹے چھوٹے کدو لا کے حضرت یونس علیہ السلام میں آپ روٹیاں پکا کے کھلائیاں آپ میں سالن پکا کے کھلاندا رہا. جو بندہ تا میرا ہے نبی تا میرا ہے بھر چک بندے کو ہو ویندی ہے مگر اس منگی دعا تے میں قبول کر لئیے. مگر یونس نے بھی منگی تا اپنے واسطے منگی. کس واسطے منگی؟ اپنے واسطے منگی. او کائنات والے آؤ قربان جاواں آمنہ دے لال تو قربان جاواں محمد با کمال
مال تو قربان جاواں صاحب لولاک تو قربان جاواں صاحب شفاعت تو قربان جاواں صاحب تاج تو قربان جاواں صاحب معراج تو قربان جاواں صاحب قرآن تو قربان جاواں صاحب فرقان تو صاحب برہان تو صاحب اعلان تو صاحب عنوان تو صاحب زمان تو صاحب مکان تو صاحب اتقان تو صاحب قلب جنان تو جدہ انہاں دا نمبر آیا انہاں نو وٹے مارن والے پہ مار دن پتھر مارن والے پہ مار دن سن زخمی ہے ہونٹ زخمی ہے انہاں دا چہرہ تا خون نہ لو لوہانے انہاں دی کمر تا زخمی ہے او ہونٹ بھی زخمی ہے جڑے ہونٹ حرکت کرتے اللہ دا کیلی یا رب سونے میں تیرے ہونٹ ہلائیاں دی قسم ہے او دندان مقدس شہید پہ ہوندے جڑا دند محمد پاک دا مسکراوے تے عائشہ دا پورا کوٹھا روشن ہو ونجے دند دی چمک نکلے توجہ ہے تے اللہ کے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اتنی بڑی شان والا پیغمبر جدو او دے اتے واری آئیے زخم تا ملے نے دکھ تا بڑے پہنچے نے حتیٰ کہ طائف دے بنارے حضرت زید بن حارثہ دے میں نبی پاک نے کہ یا رسول اللہ ہون انہاں دے بارے اللہ نو آنکھو جو انہاں نو تباہ کر دے وے او جڑی دعا اللہ نے ہر نبی نو دیتی وہ دعا ہون تسا مانگ لو اللہ جو آکھے میں قبول کر سا اس تو وڈا مشکل ٹائم تو آنے تو اور کیڑا آمنا ہے اللہ نو آکھو اللہ تباہ کر انہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نو ذرا زید مشورہ دیں دے نبی کریم فرما دیں کوئی نا زید میں دعا نہیں منگنی اجے بھی میں سنبھال کے رکھنی ہے آدھا یا رسول اللہ اجے بھی سنبھال کے رکھنی ہے تاوات قدم منگسو دعا نبی پاک نے فرمایا اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ میں دعا رکھی ہوئی ہے میری امت دا کوئی بندہ قیامت والے دن پھس گیا تو اس پھسے بندے دی نجات واسطے میں شفاعت کر سکتا میری خیر ہے میرے امتی دا کام بڑھ بنجے اللہ دے نبی نو اپنی فکر نہیں فکر تیری لگی ہوئی ہے فکر میری لگی ہوئی ہے تے جس نبی نو اتنی فکر تیری میری ہوئے تو ساڑھے دل لے چوالو دی فکر ہونی چاہے دی کہ نہیں ہونی چاہے اللہ دے نبی دے دل لے فکر ہے کہ میں اللہ کرے انہ دے حق کے شفاعت کرا وال او چوترے آلے ہو توڑے دل لے فکر پیدا ہوئے جو اساں اللہ دے نبی دی اطاعت کرا سبحان اللہ اساں اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے ہر خوشی دے معاملے وچ ہر غمی دے معاملے وچ ہر جنازے دے معاملے وچ کھاون پیون دے معاملے وچ نیند دے معاملے وچ جاگن دے معاملے وچ حتیٰ کہ بندہ لقمہ توڑ کے کھاون لگے تا ویکھے محمد دا طریقہ کیا ہے آخو صلی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او زید میں انہاں واسطے بد دعا نہیں منگدا میں انہاں دے حق دے اندر بربادی دی گل نہیں کریندا کیوں اللہ پاک کولوں میں اے دعا منگدا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ جتنی دیر وچ انہاں تباہ کرنی اس حد تک کہ جبریل امین آ گیا انہاں کہ جناب اللہ پہ آتا ہے جی تواڈی مرضی ہوئے تا مکے والے انہوں تے طائف والے انہوں دو پہاڑاں دے درمیان رگڑ دیواں رگڑ کے آٹا بنا دیواں جنہاں توانو دکھ دیتا ہے توانو زخمی کیتا ہے توانو پتھر مارے اس قوم دے بارے میرا سونا ایک واری لب چاہلا جو کر دیواں برباد ایویں ہاں چکر وقت ویک میں قوم نو تباہ کی میں کرنا جبریل انتظار پہ کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر
اسمان والے پاسے منہ کیتا تے رو پے آکھن لگے اللہ میں اپنی قوم نو مرواون واسطے تے نبی بن کے نہیں آیا میں اپنی قوم نو تباہ کراون واسطے نبی بن کے تے نہیں آیا اللہ آپ مینوں لقب دے کے بھیجائی ما ارسلناک الا کافۃ للناس آپ لقب دے کے بھیجائی ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ لقب دے کے بھیجے رؤوف الرحیم آپ لقب دے کے بھیجے میرا پیغمبر کریم ہے میرا پیغمبر رحیم ہے اور میں رحیم بھی بن کے آیا میں کریم بھی بن کے آیا میں رؤوف بھی بن کے آیا میں عطوف بھی بن کے آیا میں کافۃ للناس بن کے بھی آیا رحمت للعالمین بن کے بھی آیا اے میرا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ویدیاں میری قوم برباد ہو منی اللہ ہدایت دے میں تا اتنی بھی امید رکھے دا جی اگر اے نہیں منے دے تے کل انہاں وچوں کوئی پیدا ہون والا میں محمد دا کلمہ چا پڑھے تے اطاعت چا کرے تب میں محمد انہاں نو اپنا خون معاف کر دیتا انہاں میرے نال جڑے ظلم کیتے میں معاف کر دیتے نے اس وقت اللہ دے پیغمبر نے بربادی دی دعا نہیں منگی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اللہ نے مینوں رحیم بنایا تے اس رحمت دی وجہ دے نال میں انہاں دے حق دے اندر بربادی دی گل نہیں کردا اللہ نو ادا اللہ انہاں نو ہدایت دے ہدایت کیڑی دینی اطاعت میری کرن تے شفاعت میں انہاں دی کر لواں کہ میری اطاعت کرن تے میں انہاں دی شفاعت کر دیواں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو تیرے نال تیرے باپ نالوں بھی زیادہ پیار ہے سکے باپ نالوں بھی زیادہ پیار ہے اس وقت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نو ساڈے نال اتنی محبت ہوگی ول او دے نال ساڈی کیڑی محبت ہونی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی محبت دا ول معیار بھی دسیا ہے توجہ ہے کہ میرے نال جس نو محبت ہے او دی نشانی کیا ہے او دی علامت کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی جنوں میرے نال محبت ہونی ہے او میرے پیچھے ٹردا ویندا ہونا ہے جنوں میرے نال محبت ہونی ہے وہ میری گل منن والا ہونا ہے سارے جہان نو کنڈ کر دے وے پر گل مننے محمد پاک دی دیکھو شادی کرنی بیٹے دی طریقہ پتہ کر محمد پاک دا شادی دے موقع دے کیا طریقہ ہے خیرات کرنی ہے طریقہ پوچھتے پیغمبر کولو طریقہ کیا ہے ہاں نماز پڑھنی طریقہ پوچھ طریقہ میرے نبی دا نماز پڑھن دا کیوی اذان دیونی پتہ کر اذان میرے نبی نے بلال کولو کنج دلوائیے یہ طریقہ ہے کہ کوئی جڑا کام کراں پہلے پتہ کراں کہ سونے دے سردار دا اصل طریقہ کیا ہے ور جدو پتہ لگ وجے کہ نبی پاک ایک کام کیتا ہے ور بندہ سارے جہان نو کنڈ کر دے وے محمد پاک دے طریقے تے چل پوے سبحان اللہ اکبر تعالی دے پیغمبر نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی جس بندے نو میرے نال محبت ہونی ہے او دی نشانی ہونی ہے کہ میرے پیچھے ٹرن والا میری اطاعت کرن والا تے جڑا بندہ میری اطاعت کرے ومن اطاعنی کانا معی فی الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں اس بندے نو میں اپنی انگل نال رلا کے جنت وچ کٹھا لے کے وجنا پر شرط ہے کہ وہ چلے میرے طریقے تے چلے میری اطاعت کرن والا ہوئے اطاعت ہو سی پیغمبر دی تے شفاعت بھی ہو سی پیغمبر دی تے تا تیرے میرے واسطے نجات کا رستہ ہے نبی علیہ السلام پہ دیندے ہن خطبہ
کہ دے رہے خطبہ دے رہے ہیں میں بندے بیٹھے ہیں ایک بندہ آندا پہ باہر لیٹ تے باقی بندے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ مجمع وچوں میں اٹھیا نا تے اللہ دے نبی نے فرمایا اجلس بیٹھ جا کہ اللہ دے نبی نے جڑا بندہ اندروں اٹھیا ہے اونوں آکھیا تے جڑا باہروں آندا پیا او دے کناں تے آواز آئی اجلس بیٹھ جا اس نو ایک گل سمجھ نہ آئی کہ انہاں مینوں آکھیا یا کس نو آکھیا بس اتنی گل ہے کہ اللہ دے نبی دا اعلان آ گئے بیٹھ جاؤ او بندہ اجے تھوڑی اندر حال وچ نہیں آیا جتیاں والی جگہ تے پہنچا تے دھوپاں دا ٹائم ہے تے عرب دی گرمی ہے جڑے حاجی لوگ انہاں کو پوچھو عرب دی گرمی کتنی شدید ہوندی ہے اس شدید گرمی دے اندر وہ بندہ اٹھے ہی بیٹھ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی پسینے نال شرابور ہو گیا ہے پسینہ پسینہ تک زمین تے پسینہ چلنا شروع ہو گیا اتنی گرمی مگر بیٹھا ہوا ہے تاں جو دعا بندہ آیا اس بندے نو ویکھیا کہ عبداللہ بن مسعود نو کے ہو گیا ہے اتا جناب دھوپاں تے بیٹھ کے تے بیان بیٹھا سندا ہے تے پسینے نال شرابور ہوئی ہویا پہ زمین تے چکڑی لگ گئی ہے اس بندے نے کوئی منت منی ہوئی ہے کوئی منوتی منی ہوئی ہے کہ میں نبی پاک دا خطبہ دھوپاں تے بیٹھ کے سننا ہے وجہ کی میں اندر آ کے آتا ہے سونے دا سردارا تیرے منن والا دھوپاں تے بیٹھا ہے تے پسینے نال ڈبیا پہ تے بیان بیٹا سندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا وجہ نو بلا کے کھیندا جڑے ویلے عبداللہ بن مسعود نو سر کے کھیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما خطبو کا او عبداللہ اے دس تیرے نال کے بڑیا کیوں پسینہ پسینہ ہویا پہ تے دھپاں تے بہ کے بیان سنے او کیڑی چیز ماں اج لستا تینو کیڑی شے بٹھایا ہے آدھا یا رسول اللہ تسا آپ بٹھایا ہے اللہ دی قسم ہے تسا بٹھائے میں آپ ہوتا نہیں بیٹھا نبی کریم فرماتے اللہ دی قسم ہے میں تا تینوں کو نہیں آکھیا آکے اللہ دی قسم ہے میں تواڈی زبان تو سن انہاں کے کی ہوئی ہے آکھے تسا فرمایا اجلس بیٹھ جا اللہ دے نبی فرمایا بھلے مانے سا میں تا اندر جڑا بندہ اٹھیا میں اونوں آکھے وہ آکھن لگا یا رسول اللہ میں تا باہروں آندا پیا میرے کنا تے آواز مینوں اندر دا پتہ نہیں اندر کے ہو رہے سبحان اللہ میں باہر نہ تسا اندر ہو مینوں اس گل دا علم کوئی نہیں میرے کنا تے آواز آئی کہ اللہ دا رسول پہ آتا ہے بیٹھ جاؤ میرے ایمان آکھیا جے ایک قدم ہی باہروں چایا تے میں تیرے اندر کوئی نہیں رہنا میرے ایمان نے مینوں پابند کیتا ہے کہ محمد آکے بیٹھ جاتے تو چلدا رہے تے میں تیرے اندر نہیں رہنا میں اپنی کنا نال آواز سن کے تے میں بیٹھن دا فیصلہ کیتا ہے نبی پاک فرماندے یہ اتنی تیرے دل دے اندر محبت ہے وہ عبداللہ بن مسعود اتنی تیرے دل وچ میں محمد دی اطاعت دا جذبہ موجود ہے تول میرے طرفوں اعلان سن کے دل کما بتل کا او جی میں تو محبت دا حق ادا کیتا ہے دن قیامت میں تیری شفاعت دا حق ادا کر دے میں جنت وچ کلیاں نہیں وجنا ہوئے عبداللہ بن مسعود تیری انگل دے ہاتھ پکڑ کے رلا کے نال کھد کے ویسا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ نے قانون بنا دیتا کہ قیامت والے دن نجات اس بندے نو ملنی جس دنیا تے میرے نبی دی اطاعت کیتی تے قیامت والے دن میرے نبی نے او دی شفاعت کیتی سبحان اللہ اللہ نے پیغمبر نے فرمایا مما من امتی لا یشرک باللہ شیئا فہی نائلۃ جڑا بندہ دنیا تے میرا امتی سجاون والا مر گیا تے اس اللہ نال کسے نو شریک نہ بنایا اللہ دے نبی فرماندے ہر اس گناہگار بندے دی میں نبی نے شفاعت کرنی ہے سبحان اللہ
ہر گناہ معاف ہونا ہے لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرنا۔ اس وقت نبی پاک نے فرمایا میری امت دے لوگوں شرک والے خطرناک تے سنگین جرم تو بچ وجنا، باقی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تے میری شفاعت نال اللہ معاف کر دے سی۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔